دال کا جو حرف ہے اس کا مخرج کون سا ہے اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دال کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جاننا بہت ضروری ہے۔ تو دال کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ زبان کی نوک کو جب اوپر والے دانتوں کی جڑوں پر لگاتے ہیں اندر والی سائڈ پہ، تو اس وقت دال ادا ہوتا ہے۔ سیم جگہ سے دو اور حروف بھی پڑھے جاتے ہیں، قا، دال، تا۔ تو یہ تین حروف ایک جگہ سے پڑھے جا رہے ہیں، یعنی زبان کی نوک کو جب اوپر والے یعنی ثنایا علیہ کے جڑوں پر لگائیں گے تو اس وقت دال ادا ہوگا۔ تو یہ ہم نے تا والے حرف کے اندر بھی پڑھا اور یہاں پر دوبارہ یہ اب آ گیا ثنایا علیہ کی جڑوں پر جو کہ اندر والی سائڈ پہ ہیں۔ ثنایا علیہ سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر امیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ کون سی جگہ پہ زبان کی نوک لگ رہی ہے، اور اس میڈل والی امیج میں بھی دیکھیں گے یہ زبان ہے اور یہ اس کے جڑیں ہیں ثنایا علیہ۔ تو یہ دو دانت جو ہوتے ہیں سامنے والے یہ ثنایا علیہ کہلاتے ہیں۔ علیہ کا مطلب اوپر والے اور ثنایا کا مطلب دو۔ تو اب اس کو پڑھیں گے دال، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، دال، منہ کھول کر پڑھیں گے، دال، دال، دال۔ اب اس کو زبر زیر کے ساتھ پڑھیں گے، دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو۔ اب بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، دا، دی، دو۔ یہ تو دال کا مخرج تھا۔ اب اس دال کے اندر کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کون سی صفات ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر جو صفت ہے وہ صفت جہر ہے، یعنی اونچائی۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز، بلندی۔ تو ہوتا کیا ہے، جہر کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے، سانس جاری نہیں رہتا۔ جب ہم وہ حرف پڑھیں گے جس حرف کے اندر صفت جہر ہے تو اس میں سانس بند ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ دال زبر اد۔ تو دیکھیں سانس بند ہو رہا ہے، کچھ حروف میں سانس جاری ہوتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ اس میں سانس جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سانس بند ہو گیا، اس وجہ سے اس کے اندر صفت جہر ہے، اور صفت جہر جب آتی ہے تو اس کے اندر آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت سی آ جاتی ہے۔ اد، 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 یہ صفت جہر ہے۔ دوسری صفت ہے شدت۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے۔ جیسے جہر میں سانس بند ہو رہا ہے، تو شدت میں آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اسی طریقے سے آپ غور سے دیکھیں، حمزہ دال زبر اد، آواز بند ہو رہی ہے، اور شدت اس کے اندر، آواز کے اندر شدت آ رہی ہے۔ اد سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جب یہ والی صفت اس کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے صفت استفال۔ باریک پڑھیں گے، دال کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اس کی زبان بھی دیکھیں اوپر کی طرف نہیں جا رہی ہے بیک سائڈ سے، تو دال کو باریک پڑھتے ہیں، دال۔ اور اگلی صفت ہے انفتاح۔ انفتاح میں یہ ہوتا ہے کہ زبان تالو سے جدا رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار نہیں ہوتا، آواز آرام سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر صفت انفتاح ہے۔ اس کو اگین پڑھیں گے، دال، ٹھیک ہے۔ اور اگلی صفت ہے اسمات، یعنی کہ دال جو ہے وہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دال۔ اور لاسٹ میں ہے قلقلہ۔ جب ہم صفت شدت کرتے ہیں، یعنی کہ شدت کی جب صفت کسی بھی حرف کے اندر آئے گی
تو اس میں ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اد اد، تو یہ دباؤ محسوس ہوا. تو اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قلقلہ والی صفت اس کے اندر ایڈ کی، اور جب قلقلہ والی صفت ایڈ کریں گے تو وہ جو دباؤ ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو پڑھیں گے پھر اد. تو یہ جو جنبش ہو رہی ہے آخر میں یہ قلقلہ کی ہے. اد 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 اد. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اد اد اد. تو اس طریقے سے اس حرف کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور اس حرف کو کہاں سے پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر بھی اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں، اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.